کہ 10 جگہ پر قرآن مجید میں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جوڑے کی شکل میں آیا. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اضافی طور پر نہی عن المنکر پر زور زیادہ آپ کو مل جائے گا. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واقعہم السحت. کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور صوفیاء اور درویش جھوٹ بات کہنے سے اور حرام خوری سے، حرام کھانے سے؟ کیوں نہیں روکتے؟ نہی عن المنکر لولا ینہاہم الربانیون والاحبار. تو نہی عن المنکر کی بہت اہمیت ہے، جس کو کہ بعض ہمارے نیک دل لوگوں نے خارج ہی کر دیا اپنی گفتگو سے. انہوں نے کہا بس بھلائی کی تلقین کرتے رہو. برائی پر تلقین کرو گے، بھلائی کی دعوت دیتے رہو، تلقین کرتے رہو. برائی کی اگر تم نے نفی کی، تنقید کی، تو جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ تمہارے پاس سے چلے جائیں گے. لنفضوا من حولک، وہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور تمہاری بات بھی نہیں سنیں گے. اگر تم بھلی بات کرتے رہو گے تو آج نہیں تو کل اس پر کچھ نہ کچھ اثر ہو جائے گا اور وہ برائی کو خود ہی چھوڑ دے گا. میں نے عرض کیا تھا اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ در حقیقت ایک طرح کا طعن ہے حکمت خداوندی کے خلاف. اللہ 10 جگہ اسے ایک جوڑے کی حیثیت سے استعمال کر رہا ہو تو اس میں سے یہ 2 پہیوں پر گاڑی چلتی ہے، ان میں سے ایک کو ساقط کر دیں گے تو گاڑی گھومے گی، صرف آگے نہیں بڑھے گی. اب میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں نہی عن المنکر پر اہمیت زیادہ ہے. معاشرے کی صحت کا سارا دار و مدار جو ہے وہ در حقیقت نہی عن المنکر پر ہے، اور تلخ کام بھی نہی عن المنکر ہے. آپ بھلائی کی تلقین کرتے رہے، لوگ سنیں گے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ پھولوں کی بوچھاڑ کرے، آپ کو ہار پہنائے، اچھا واز کہا ہے، بہت عمدہ واز کہا ہے، لیکن آپ ذرا ان پر تنقید کیجئے. حضور سے جیسے کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو لوگو میں کوئی واعظ کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم کروں، ظالموں کا ہاتھ روک لوں اور مظلوموں کو ان کا حق دلواؤں. اب یہ بات ظاہر بات ہے ظالموں کو اچھی نہیں لگے گی، اس کے خلاف ریزنمنٹ ہوگی، اس کے خلاف جو ہے مخالفت ہوگی. اس اعتبار سے نہی عن المنکر پہ 2 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے 3 مراتب احادیث میں بیان کیے گئے. دونوں مسلم شریف کی روایات ہیں. ایک کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی تم میں سے کسی منکر کو، کسی بدی کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے اس کو اپنے ہاتھ سے طاقت سے روک دے، بدل دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہ ہو، وہ شریر لوگ بہت طاقتور ہیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ انہیں چیلنج نہیں کر سکتے، لہذا طاقت استعمال نہ کیجئے. لیکن فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے تو استعمال کریں. بھائیو خدا کے لیے باز آ جاؤ. آپ اپیل کے انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیے یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ برا کام ہے، خدا کے لیے چھوڑ دو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، زبان سے تو کہو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر حالات ایسے نامساعد ہو جائیں کہ زبان کھولنی بھی جو ہے ناممکن ہو جائے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں شدید نفرت. یہ اگر جو ہے اس کو کہا گیا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر دل میں نفرت بھی پیدا نہیں ہوتی تو معلوم ہوا ایمان ہے ہی نہیں. اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آپ بدی کو دیکھیں اور آپ بے چین بھی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، میں روک نہیں سکتا. اپنی جو ہے اس وقت مجبوری اور عاجزی کا احساس ہو اور ایک احساس محرومی کا ہو کہ یہ میں نہیں کر پا رہا، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے. دل میں صدمہ تو ہو، راتوں کی نیندیں تو حرام ہو، یہ تو ہو کم سے کم. اگر آپ کا کوئی بچہ بیمار ہے، آپ نے ڈاکٹری علاج کرا لیا، حکیمی کرا لیا اور ٹونے ٹوٹ کے کرا لیا، ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کو معلوم ہے nothing can be done، لیکن بچہ اگر درد سے تڑپ رہا ہے تو کیا آپ سو جائیں گے پاؤں پھیلا کر کہ بھائی کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں، میں تو سوتا ہوں؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا. بچہ اگر تڑپ رہا ہے تو آپ بھی جاگیں گے، کم سے کم یہ تو ہوگا. تو اگر اللہ کے دین کی یہ کیفیت ہو تو صدمے کی، رنج کی ایک کیفیت تو آپ پر طاری ہونی چاہیے. یہ حدیث اس سے بھی زیادہ ایک مسلمان معاشرے کے اعتبار سے اور خاص طور پر سیاسی اعتبار سے
اور ایک انقلابی فکر کے اعتبار سے یہی مضمون ایک طویل تر حدیث میں آیا ہے۔ اس حدیث کے راوی یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب، مجھ سے پہلے اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں مبعوث کیا اس میں سے لازماً اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ نہ کچھ حواری ضرور ہوئے۔ حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھی وہ کہتے ہیں، صحابہ حضور کے ساتھی ہیں۔ یہ حواری اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ، اپنے نبی اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور اسی کے حکم کے مطابق پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ بعد میں ایسے ناخلف لوگ آ گئے۔ ناخلف وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا۔ بدعات، نئی نئی رسومات، نئے نئے جلوس، نئے نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں محبت رسول کا اظہار کرنے کے لیے، اور اطاعت رسول نہیں ہو رہی، اتباع رسول نہیں ہو رہا۔ تو یفعلون ما لا یؤمرون ویفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ تھے اللہ کی محبت کا دعویٰ، رسول کی محبت کا دعویٰ، لیکن یہ ہے کہ عمل میں کچھ نہیں، اور عمل میں اس کے برعکس بدعات، نئی نئی رسومات۔ اب فرمایا حضور نے فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو کوئی بھی ان سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، وہ مومن ہوگا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں شامل کرے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو کوئی جہاد کرے گا ان کے خلاف اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، کم ترین درجے میں جو دل سے جہاد کرے گا، دل سے نفرت رکھے گا، وہ بھی مومن ہوگا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ میں نے کیوں کہا یہ سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، انقلابی سوچ کے اعتبار سے یہ بہت اہم حدیث ہے۔ ہم جس معاشرے میں ہیں صورت یہی ہے، اکثر و بیشتر مسلمان ممالک میں حکمران کون ہیں؟ جن کا دین سے کوئی سروکار نہیں، جن کی سوچ مغربی، تہذیب مغربی، رہن سہن مغربی، ان کے ساری ویلیوز مغربی۔ وہ تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ مغرب ہم پر حکمران ہے بائی پراکسی۔ وہ یہاں سے جانے سے پہلے اپنی خاص تعلیم و تربیت، اپنے نظام تعلیم کے ذریعے سے جن لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگ گیا تھا، ان کے ہاتھ میں اختیار آیا اور ان کی حکومت ہے۔ اب ان کے خلاف یہ کام کرنا ہوگا، جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب۔ سب سے پہلے جہاد بالقلب اگر ہے تو گویا کہ ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بدی سے نفرت ہے، اور بدی کو دیکھ کر طبیعت کے اندر جو ہے بے چینی پیدا ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ایمان ہے۔ اب جہاد باللسان شروع کیجئے، مل جل کر کوشش کیجئے کہ لوگوں کو کہیں کہ یہ غلط کام ہے، مت کرو۔ حکومت سے بھی کہیں، جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کو استعمال کریں کہ اللہ کے لیے باز آ جاؤ، اللہ کے احکام پر چلو، یہ سود جو ہے حرام ہے، اس کے اوپر سارا بینکنگ نظام چل رہا ہے، اسے ختم کرو۔ ہر طرح سے یہ فحاشی اور یہ عریانی اور بے پردگی یہ اسلام کے خلاف ہے، اس کو ختم کرو۔ زبان سے کہیں، یہ ہے جہاد باللسان۔ اور اس کے بعد اگر طاقت جو ہے فراہم ہو جائے اور اتنی جمعیت فراہم ہو جائے کہ پھر میدان میں آ کر چیلنج کیا جائے انہیں، اب ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، پرامن طریقے سے مظاہرہ کیا جائے، گھیراؤ کیا جائے، پیکٹنگ کی جائے کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، چلاؤ ہم پر گولیاں، مارو ہمارے سروں پر لاٹھیاں، ہم جھیلیں گے، برداشت کریں گے، لیکن یہ کہ اب یہ کام جیتے جی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہے در حقیقت نہی عن المنکر کی اہمیت۔